الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انسانیت کا مستقبل صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا۔ اس آیت کی روشنی میں آج ہم یہ بات کریں گے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی، بندگی اور حاکمیت کا عہد اپنی گردنوں سے اتار کر فاسق ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے انسانوں کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بجائے اپنی شریعت چلاتے ہیں، تو ایسے لوگ آخرکار دوسری اقوام کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس غلامی میں پھر ان کی انسانیت، ان کی عزت نفس اور ان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس غلامی میں غلاموں کا ضمیر اس قدر بدل جاتا ہے کہ وہ اس غلامی کو اپنے لیے شرف اور آزادی سمجھنے لگتے ہیں۔ آج کے زمانے میں جیسا کہ یورپ نے، اہل مغرب نے خدا کو چھوڑا، یہ خدا دشمنی اس کے اندر کلیسا نے پیدا کر دی تھی، کیونکہ کلیسا بھی صحیح معنوں میں خدا پرست نہ تھا۔ کلیسا نے جس انداز میں مغربی اقوام پر حکمرانی کی وہ نہایت ہی جابرانہ اور ظالمانہ نظام تھا۔ جب کلیسا کے خلاف رد عمل سامنے آیا تو لوگوں نے سرے سے خدا سے ہی بغاوت کر دی۔ اب لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ لادین مغربی نظام کے تحت آزاد، باعزت اور مفید زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مغربی نظام جمہوریت، اس کے تحریری دستور اور اس کے بنیادی حقوق، ان کے ہاں ہر قسم کی آزادی اور آزادی صحافت، ان کے پارلیمانی نظام اور ان میں اکثریت کی حکومت، یہ سب کچھ ان کی آزادی اور شرافت کے ضامن ہیں۔ وہ اپنے ان تصورات کے خول میں بند رہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ظالم سرمایہ دارانہ نظام اس جمہوریت کے بطن سے نمودار ہوا۔ اس سرمایہ دارانہ نظام نے مغربی جمہوریت کے تمام نعروں کو بالکل بے معنی بنا دیا، بلکہ یہ باتیں محض خیالات اور تصورات رہ گئیں۔ ایک نہایت ہی قلیل گروہ نے جو دولت مند تھا، حق کی حاکمیت حاصل کر لیا اور پوری کی پوری اقوام جمہوری نظام کے تحت غلام بن کر رہ گئیں۔ یہ اقوام باوجود اپنی پارلیمانی اکثریت کے، باوجود اچھے دساتیر کے، باوجود آزاد صحافت کے اور باوجود وسیع بنیادی حقوق کے، ایک مختصر مگر مالدار لوگوں کی غلامی سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکیں اور انسانیت، آزادی اور شرافت اور عزت نفس سے محروم کر دی گئیں۔ غرض ہر وہ نظام، ہر وہ حکومت اور ہر وہ سوسائٹی جس میں انسان کا غلام ہو، تو اس کے باشندے اپنے مال، اپنی آزادی اور اپنی شرافت کو قربان کر کے قسم قسم کے خداؤں کی غلامی میں پھنس جائیں گے۔ انسان تو بہرحال غلام رہے گا، ایک عام انسان بہرحال زیر دست ہی رہے گا۔ اگر یہ خدا کی غلامی نہ اختیار کرے گا تو کسی اور کا غلام ہو جائے گا۔ صرف ایک اللہ کی غلامی کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان تمام انسانی خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا۔ انسان آزاد، شریف اور سربلند ہوگا، جبکہ کسی بھی غیر اللہ کی غلامی میں انسان سے اس کی اعلیٰ صفات سلب ہو جاتی ہیں اور آخرکار وہ مالی فوائد اور مصالح و مفادات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے
کہ انسانیت کا مستقبل صرف اسلام پر منحصر ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے تمام نظریات ناکام ہو چکے ہیں، ان میں سے کسی کے لیے کامیابی کا اب کوئی موقع نہیں، اور انسان میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ پھر کسی نظریے کی تصنیف اور اس کی آزمائش پر اپنی قسمت کی بازی لگا سکے۔ اس حالت میں صرف اسلام ہی ایک ایسا نظریہ اور نظام ہے جس سے انسان فلاح کی توقعات وابستہ کر سکتا ہے، جس کے نوع انسانی کا دین بن جانے کے پورے امکانات ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ دنیا بس مفتوح ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ایک تہذیب کا سقوط اس طرح واقع نہیں ہوتا کہ آج چٹیل میدان ہے اور کل کسی منتر کے زور سے ایک عالیشان قصر بن کھڑا ہو۔ گرنے والی تہذیب کے افکار، اصول، طریقے مدت ہائے دراز تک دلوں اور دماغوں پر، علوم و آداب پر اور تہذیب و معاشرت پر اپنا اثر جمائے رہتے ہیں۔ اس اثر کا استحصال خود بخود نہیں ہو جاتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرنے والی تہذیب کے علم بردار بھی زوال پذیر ہونے کے باوجود سالہ سال تک زمین پر قبضہ جمائے رہتے ہیں۔ وہ خود جگہ چھوڑ کر نہیں ہٹ جاتے بلکہ قوت سے ہٹانے سے ہٹتے ہیں۔ علی ھذا القیاس نئی تہذیب پر نئی عمارت بنانا بھی کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کام کے لیے ایک زبردست تنقیدی، تخریبی اور تعمیری تحریک کی ضرورت ہے، جو ایک طرف علم و فکر کی طاقت سے پرانی تہذیب کی جڑیں اکھاڑ دے اور دوسری طرف علوم و فنون و آداب کو اپنی مخصوص فکری بنیادوں پر اثر نو مدون کرے، حتیٰ کہ ذہنی دنیا پر اس طرح چھا جائے کہ لوگ اسی کے طرز پر سوچنا اور محسوس کرنا شروع کر دیں۔ ایک طرف ان پرانے سانچوں کو ڈھائے جن میں انسانیت ڈھلا کرتی ہے، ایک طرف ان پرانے سانچوں کو ڈھائے جن میں انسانیت ڈھلا کرتی ہے، اور دوسری طرف نئے سانچے تیار کرے جن میں نئے اخلاق اور نئی سیرتوں کے آدمی ڈھلتے ہیں۔ ایک طرف پرانے نظام تمدن و سیاست کو بزور مٹائے اور دوسری طرف ایک پورا نظام سیاست، نظام تمدن اپنے اصولوں پر عملاً قائم کر دے۔ لہٰذا آج دنیا کا مستقبل در حقیقت اس امر پر منحصر نہیں ہے کہ کوئی نظریہ حق انسان کو ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ نظریہ حق تو اسلام کی صورت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی صورت میں موجود ہے، نظام خداوندی کی صورت میں موجود ہے۔ البتہ وہ اگر منحصر ہے تو اس امر پر ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا گروہ اٹھتا ہے یا نہیں جو سچے، ایماندار، دھن کے پکے اور اپنی ہر عزیز و محبوب چیز کو خدا کی راہ میں قربان کرنے والے لوگوں پر مشتمل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور لوگوں کی غلامی کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر پوری انسانی تاریخ میں تمام رسولوں نے توجہ دی ہے۔ ابتدائی ادوار میں نہایت ہی سادہ بت پرستی کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور حاکمیت کے مسئلے پر پیغمبروں نے زور دیا ہے، یعنی زمانہ ماقبل تاریخ میں، پھر تحریری تاریخ کے دور میں بھی ہر جگہ اور ہر زمانے میں یہ مسئلہ انسان کا اہم ترین مسئلہ رہا ہے۔ عقیدہ توحید میں حاکمیت غیر اللہ کی نفی کو شامل کیا گیا ہے، اور آج 21ویں صدی کی جاہلیت میں بھی اسی مسئلے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ 21ویں صدی کی جاہلیت انسانوں کو دوسرے انسانوں کا غلام بنانے اور تسلیم کرنے کے اصول پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام رسالتوں اور تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ، کوئی حاکم، کوئی رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے اور تمام انسان صرف اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں، اور ان کا فرض ہے کہ وہ صرف
اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کریں اور عبادت کریں۔ یہی پیغام اسلام کا پیغام ہے، یہی پیغام ساری انسانیت کے نام اسلام کا پیغام ہے۔ اس کے لیے تمام اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی ہمت کرنی چاہیے، جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔